اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 سے 182 تک کا مضمون ہے وصیت کے حوالے سے ہدایات۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ ترجمہ: فرض کیا گیا ہے تم پر جب قریب آ جائے تم میں سے کسی کے موت، بشرط یہ کہ چھوڑے کچھ مال کہ وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ۔ ایسا کرنا ضروری ہے پرہیزگاروں پر۔ تفسیر: ان آیت کریمہ سے عرب کے ایک اور جاہلانہ رواج میں اصلاح فرمائی۔ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ مرتے وقت اپنے مال کی وصیت ایسے لوگوں کے نام کر جاتے جن سے ان کا دور کا واسطہ بھی نہ ہوتا، اور اپنے زعم باطل میں اسے سخاوت سے تعبیر کرتے، اور اگر کوئی وصیت کے بغیر مر جاتا تو وراثت صرف اولاد اور بیوی میں بٹ جاتی، والدین اور دوسرے رشتہ دار بالکل محروم رہتے۔ یہ دونوں صورتیں کیونکہ ظلم صریح تھی، اس لیے قرآن حکیم نے اس کی اصلاح کا مقصد پورا ہو جائے، اس لیے اس سے پہلے کہ وراثت کی تقسیم کا منظم و مکمل قانون نافذ کیا جاتا، انہیں ان آیات میں وصیت کا حکم دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کریں اور ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق حصہ دے دیں۔ لیکن اتنے اہم کام کو عوام کی مرضی اور صرف ان کے رحم و کرم پر چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے کچھ مدت کے بعد سورہ نساء میں وراثت کے احکام بالتفصیل بیان فرما دیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکام وصیت اور احکام وراثت کی وضاحت فرماتے ہوئے دو قاعدے بیان کیے۔ پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کے لیے وصیت کی ممانعت کر دی جو وراثت میں حصہ دار ہیں۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ وصیت کو مال متروکہ کے تیسرے حصے تک محدود فرما دیا، 1/3 حصے تک اپنے غیر وارث رشتہ داروں یا دوسرے مستحق لوگوں یا رفع عام کے کاموں میں خرچ کر سکتا ہے۔ اسلام کا یہ وہ حکیمانہ اور متوازن نظام ہے جس پر مسلمانوں کو بجا طور پر نازاں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عائد کردہ ان پابندیوں کو اپنی کم فہمی سے خلاف قرآن کہتے ہوئے ماننے سے انکار کرنے لگے، لیکن اگر وہ ذرا تأمل کریں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ اگر یہ پابندیاں اٹھا دی جائیں تو آپ کے نظام وراثت بازی جائے طفلاں بن کر رہ جائے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: پھر جو بدل ڈالے اس وصیت کو سن لینے کے بعد تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: اور جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے کسی طرفداری یا گناہ کا، پس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان تو کچھ گناہ نہیں اس پر، بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ آیت نمبر 183 سے 184 کا مضمون روزے کا ابتدائی حکم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے کہ کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تفسیر: سیام جمع ہے، اس کا مفرد ہے صوم۔ لغت میں صوم کا معنی ہے اس چیز سے باز رہنا جس کی طرف نفس کشش محسوس کرتا ہو، اور شریعت میں صوم کہتے ہیں کہ انسان صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکا رہے۔ یہ حکم ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوا۔ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، گو ان کی تعداد اور کیفیت الگ تھی۔ اگلے روزے کا مقصد اعلیٰ اور اس سے سخت ریاضت کا پھل یہ ہے کہ تم متقی اور پاک باز بن جاؤ۔ روزے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ان تینوں باتوں سے پرہیز کرو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تمام اخلاق رذیلہ اور اعمال بد سے انسان مکمل طور پر دستکش ہو جائے۔ تم پیاس سے تڑپ رہے ہو، تم بھوک سے بےتاب ہو رہے ہو، تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، ٹھنڈے پانی کی سراہی اور لذیذ کھانا پاس رکھا ہے، لیکن تم ہاتھ بڑھانا تو کجا، آنکھ اٹھا کر ادھر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے۔ اب جب حلال چیزیں اپنے رب کے حکم سے تم نے ترک کر دیں تو وہ چیزیں جن کو تمہارے رب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے، چوری، رشوت، بدیانتی وغیرہ، اگر یہ مراقبہ پختہ ہو جائے تو کیا تم ان کا ارتکاب کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ مہینے بھر کی اس مشق کا مقصد یہی ہے کہ تم سال کے باقی 11 ماہ بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے یوں ہی گزار دو۔ جو لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن جھوٹ، غیبت، نظر بازی وغیرہ سے باز نہیں آتے، ان کے متعلق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا، یعنی جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگر اس نے کھانا پینا ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔
ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ، یہ گنتی کے چند روز ہیں، پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے، اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں ان کے ذمے فدیہ ہے، ایک مسکین کا کھانا، اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ تفسیر، مریض اور مسافر کو اس حکم سے مستثنا کر دیا۔ مریض سے مراد وہ شخص ہے کہ اگر روزہ رکھے تو اس کی ہلاکت یا اس کے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، اور سفر سے مراد احناف کے نزدیک روزہ کا سفر ہے جس کا اندازہ کوس 36 کوس یا 54 میل ہے۔ خواہ آپ اتنی مسافت آج 1 گھنٹے میں طے کریں، آپ کو افطار کی اجازت ہے۔ بیماری اور سفر سے جتنے روزے آپ نہ رکھ سکے تو صحت یاب ہونے پر اور سفر سے واپس آنے پر اس کی قضا دینی ہوگی۔ مریض اور مسافر کو افطار کی اجازت ہے لیکن روزہ رکھنا افضل ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں کبھی روزہ رکھا اور کبھی نہیں رکھا، لیکن سفر جہاد میں روزے کے افطار کا حکم ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، آج جنگ کا دن ہے، روزے افطار کرو۔ اگلا ہے، اس آیت میں علماء تفسیر کا اختلاف ہے۔ اکثر کی رائے تو یہ ہے کہ ابتدا میں جب روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تو لوگوں کی آسانی کے پیش نظر یہ گنجائش رکھی گئی کہ اگر روزے نہ رکھے تو وہ فدیہ ادا کر دے۔ بعد میں جب لوگ روزے کی لذت و برکت سے آشنا ہو گئے تو یہ رعایت واپس لے لی گئی اور عام حکم دے دیا گیا۔ نفاذ شریعت میں جس تجریح کو ملحوظ رکھا گیا ہے یہ قول کے عین مطابق ہے، لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یتیقون کا معنی ہے اور جو لوگ بڑی ہی مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہوں وہ فدیہ ادا کریں، مثلاً بوڑھا، دائم المریض، حاملہ عورت، دودھ پلانے والی، ان کے لیے یہ رعایت دی گئی ہے اور یہ رعایت آج بھی بحال ہے۔ اگلی 185 آیت کا مضمون رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ ترجمہ، ماہ رمضان المبارک جس میں اتارا گیا قرآن اس حال میں کہ یہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو اور اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق کو باطل میں تمیز کرنے کی، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو وہ یہ مہینے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے سہولت اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری، اور چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لیا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔ تفسیر، پہلی آیت میں روزہ رکھنے کی حکمت بیان کی گئی تھی کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اس بات کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ ماہ رمضان اس عبادت کے لیے کیوں مخصوص کیا گیا۔ بتایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا، وہ قرآن جو کسی خاص قوم یا ملک کے لیے نہیں بلکہ ھدی للناس تمام اولاد آدم کے لیے ہادی و مرشد ہے، اور اس کی ہدایت کی روشنی اتنی کھلی ہے کہ حق اور باطل ممتاز ہو جاتے ہیں۔ جس ماہ میں اتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیا گیا ہو وہ ماہ اس قابل ہے کہ اس کا ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے محسن حقیقی کی شکر گزاری میں صرف کر دیا جائے، اور اس نعمت کی شکر گزاری کی بہترین صورت یہی ہے کہ دن میں روزہ رکھا جائے، رات کو قرآن پڑھا جائے اور سنا جائے، تاکہ اس ماہ میں نفس کی ایسی تربیت ہو جائے کہ وہ اس بار امانت کو اچھی طرح اٹھا سکے۔ اس آیت کا آخری حصہ لعلکم تشکرون غالباً اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اگلا ہے، علامہ قرطبی لکھتے ہیں، پہلے حکم میں روزے کی بجائے فدیہ دینے کی جو رعایت دی گئی تھی وہ اس آیت سے ختم ہو گئی۔ شہود سے دیکھنا اور جاننا دونوں مراد ہیں، یعنی خواہ وہ خود دیکھنے یا صحیح طریقے سے اس کا دیکھا جانا معلوم ہو جائے تو روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ اختلاف مطالعہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے۔ اس لیے فقہا نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر دور دراز علاقوں میں چاند دیکھا جائے تو اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ قمری سال کا مہینہ مقرر فرمایا کیونکہ یہ سال کے مختلف موسموں میں پھرتا رہتا ہے، تاکہ مسلمان سردی گرمی سب موسموں میں بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں۔ اگلا ہے، کیونکہ فدیے کی رعایت واپس لے لی گئی تھی اس سے گمان ہو سکتا تھا کہ مریض اور مسافر کے لیے افطار کی جو اجازت دی گئی تھی شاید وہ بھی ساقط کر دی گئی ہو، اس لیے اس کو واضح کیا کہ نہیں، وہ رخصت بحال ہے۔ اگلا ہے، یعنی احکام شریعہ تعزیری احکام نہیں جس سے کسی کو تنگ کرنا اور تکلیف دینا مقصود ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا منشا
ان سے تمہاری آسانی اور اصلاح کرنا ہے۔ اس ٹکڑے میں گویا احکام شریعہ کی روح رواں کا ذکر فرما دیا۔ اگلا 186 آیت کا مضمون، اللہ تعالیٰ ہر دعا کا جواب دیتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ترجمہ، اور جب پوچھیں آپ سے اے میرے حبیب، میرے بندے میرے متعلق، تو انہیں بتاؤ میں ان کے بالکل نزدیک ہوں، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا مانگتا ہے مجھ سے، بس انہیں چاہیے کہ میرے حکم مانیں اور ایمان لائیں مجھ پر تاکہ وہ کہیں ہدایت پا جائیں۔ تفسیر۔ کتنی پیاری آیت ہے۔ ہجوم بلا میں، طوفان مصائب میں، ہلاکت میں گھرے ہوئے شکستہ دل اور پریشان انسان کے لیے ان چند لفظوں میں اطمینان و سکون کا کیا روح پرور پیغام ہے۔ آپ غور فرمائیے، انی قریب کے 2 لفظوں میں راحت و اطمینان کی ایک دنیا سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ کسی فصل بہار کی نسیم سحر میں، کسی ابر نسیاں کے حیات بخش قطروں میں وہ اثر کہاں جو اثر ان 2 لفظوں میں ہے۔ دکھ درد کا مارا جب یہ سنتا ہے کہ میرا مالک، میرا خالق مجھ سے الگ تھلگ کہیں دور نہیں، کہ اسے میرے حال کا علم نہ ہو، رنج و علم کی خبر نہ ہو، بلکہ وہ قریب ہے، بالکل قریب، نزدیک ہے، رگے جاں سے بھی زیادہ نزدیک، تو اسے کتنا قرار آ جاتا ہے۔ تمہاری زبان پر آئی ہوئی بات تو کیا تمہارے دل میں منہ چھپائے ہوئے اسرار جو قوت گویائی کو اپنا چہرہ دکھانے سے شرماتے ہیں، افکار اور اندیشوں کے وہ نازک و لطیف آبگینے جو ہوائی صوتی لہروں کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، ان سب کو وہ جانتا ہے۔ وہ قادر بھی ہے، رحمان و رحیم بھی۔ تم دست دعا تو دراز کرو، تم دامن طلب پھیلا کر تو دیکھو، تم دل کے ہاتھوں سے اس کے درد رحمت پر دستک تو دو۔ وہ سنے گا تمہاری فریاد، وہ قبول کرے گا تمہاری دعا، وہ بدل دے گا تمہاری بگڑی ہوئی قسمت، لیکن جب وہ کرم فرمائے تو سرکش نہ بن جانا۔ اسی طرح سرنیاز اس کے در اقدس پر جھکائے رکھنا۔ اسلام قبول کرنے پر جو ذمہ داریاں تم نے قبول کی تھیں، جو عہدہ تم نے باندھا تھا، ان کو نبھاتے رہنا۔ رشد و ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ اگلا ہے، ممکن ہے یہاں پر کسی کو شک گزرے کہ بسا اوقات دعا کرتے کرتے سال ہا سال گزر جاتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی ایک بڑی وجہ رحمت دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ دور دراز کا سفر کرتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، بال اس کے پریشان، جسم اس کا گرد آلود، اس کا کھانا لباس سب حرام کی کمائی سے ہے، اس کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ بھی حرام ہے، تو وہ لاکھ پکارے اور دعائیں کرے، ایسے حرام خور کی دعا کب قبول ہونے کے لائق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا تھا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو تو رزق حلال کھایا کرو۔ دعا کی قبولیت کی ان شرائط کو ہم نے فراموش کر دیا، بلکہ ہم نے تو حلال و حرام میں فرق کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ اگر ہماری دعائیں قبول نہ ہو جائیں تو تعجب نہیں، بلکہ تعجب و حیرت تو اس کی رحمت کی اس کی رحمت بے پایاں پر ہے کہ پھر بھی وہ فریادیں سن لیتا ہے۔ اگلی 187 آیت کا مضمون، مسلمانوں اور یہودیوں کے روزے کا فرق۔ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ من الغيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ ترجمہ، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا، وہ تمہارے لیے پردہ زینت و آرام ہے اور تم ان کے لیے پردہ زینت و آرام ہو۔ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے، بس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر اور معاف کر دیا تمہیں، سو اب تم ان سے ملاؤ اور طلب کرو جو قسمت میں لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے۔ صبح کے وقت پھر پورا کرو روزہ کو رات تک، اور نہ مباشرت کرو ان سے جب کہ تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجدوں میں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو توڑنے کے لیے قریب بھی نہ جانا۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ تفسیر، ابتدا میں دن کی طرح رات کو بھی
عورتوں سے علیحدہ رہنے کا حکم تھا، لیکن بعد تخفیف کر دی گئی اور رات کو مقاربت کی اجازت دے دی گئی۔ انگنت اس سلام اور بے شمار درود اس ذات پاک پر جو رحمت بن کر آیا تھا، رحمت لے کر آیا تھا۔ رفت ایک جامع لفظ ہے جو میاں بیوی کے خصوصی تعلقات کے سارے درجوں کو شامل ہے۔ اگلا ہے، آیت کا یہ حصہ خاص توجہ طلب ہے۔ مرد اور عورت کے باہمی تعلقات کو انتہائی خوش اسلوبی سے بیان فرمایا گیا ہے، یعنی جیسے وہ تمہارے لیے لباس ہیں ویسے ہی تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس لحاظ سے دونوں کے حقوق و فرائض مساوی ہیں۔ پھر لباس کی تعبیر کتنی معنی خیز ہے۔ مختصر الفاظ میں لباس پردہ ہے، ہر عیب کو چھپاتا، زینت ہے، حسن جمال کو نکھارتا ہے، راحت ہے، سردی و گرمی سے بچاتا ہے۔ کیا ایک اچھی بیوی اپنے خاوند کے لیے اور ایک اچھا خاوند اپنی بیوی کے لیے پردہ، زینت اور راحت نہیں؟ یقیناً ہے۔ جس ملت کے ہر گھر میں زوجیت کا یہ بلند تصور اور اعلیٰ معیار ہو، اس کے لیے یہ دنیا جنت نہیں تو اور کیا ہے۔ اسلام پر یہ اعتراض کرنے والے کہ اس نے عورت کے حقوق کو پامال کر دیا ہے، اگر آیت کے اسی حصے پر نظر ڈالیں تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ ہاں، اسلام نے ملت ابراہیمی کی بیٹیوں کے چہروں سے شرم و حیا کا نقاب نوچنے کا حکم نہیں دیا۔ اس نے عورت کو محفل رقص و سرور کی زینت بننے کی اجازت نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک مستقل دین ہے، اس کا اپنا نظام، اپنا قانون اور اپنا ضابطۂ حیات ہے، اور اس کے استقلال کی یہی علامت ہے کہ وہ ہر حالت میں اسی ضابطے کا پابند رہے، کسی کو پسند آئے یہ بات یا نہ، کوئی خوش ہو یا نہ خوش۔ اسلام کو ہر دل عزیز بنانے اور اسے تہذیب مغرب سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس کے سادہ لو یہی خواہوں نے اس کے فطری خدوخال جس وقت قطعی و برید گوارا کر لی، اس دن اسلام بحیثیت ایک مستقل ضابطۂ حیات کی ہم سے چھن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس روز بد سے بچائے۔ اگلا ہے، اس سے مراد صبح صادق کا طلوع ہے، یعنی وہ روشنی جو دائیں بائیں پھیلتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حاتم نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا خیط البیض اور خیط اسود سے سفید اور سیاہ دو دھاگے مراد ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس سے مراد رات کی تاریکی اور دن کی روشنی ہے۔ اور لغت غریب میں خیط کا لفظ لون کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔ اگلا، پہلے روزے کی ابتدا کا وقت بتایا، اب اس کے اختتام کا وقت بتایا جا رہا ہے۔ صبح صادق سے لے کر رات آنے تک روزہ رکھو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد سے وضاحت فرما دی، جب ادھر مغرب سے دن پیٹھ پھیر دے اور ادھر مشرق سے رات آ جائے، وہ وقت ہے افطار کا۔ بعض لوگ روزے کے افطار میں اتنی جلدی کرنے لگے ہیں کہ سورج بھی صحیح طور پر غروب نہیں ہوتا کہ وہ افطار کا نقارہ بجا دیتے ہیں۔ اگر کوئی معتکف ہو، یعنی اعتکاف میں بیٹھا ہو، تو اسے رات کو بھی اپنی بیوی سے مقاربت کی جائز نہیں۔ اگلا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدوں کو توڑ کر آگے نکل جانے کا تو خیال ہی مت کرو۔ تمہاری سلامتی اور بھلائی اسی میں ہے، ان کے نزدیک تک مت جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ مشتعل جذبات کی روح تمہارے قدم حدود کے پاس جمنے ہی نہ دے اور تم بے بس اور بے اختیار ہو کر بہتے چلے جاؤ۔ اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کے پاس بھی نہ پھٹکو۔ اگلی 188 آیت کا مضمون زندگی بھر کے روزے کا حکم۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَّا الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے، اور نہ رسائی حاصل کرو اس مال سے رشوت دے کر حاکموں تک، تاکہ یوں کھاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ظلم سے، حالانکہ تم جانتے ہو اللہ نے یہ حرام کیا ہے۔ تفسیر، اسلامی نظام معاشیات کا ایک اور قاعدہ بیان ہو رہا ہے، یعنی ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال نہ کھاؤ۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں، وہ شخص جس نے ایسے طریقے سے مال حاصل کیا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی تو اس نے باطل ذریعہ سے کھایا۔ ترجمہ، اس میں جوا، دھوکہ دہی، زبردستی چھین لینا، کسی کے حقوق کا انکار اور وہ مال جسے اس کے مالک نے خوشی سے نہیں دیا، سب باطل میں شامل ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تصریح بھی کی ہے کہ اگر کوئی شخص رشوت دے کر یا جھوٹی قسم کھا کر یا جھوٹی گواہیاں دلوا کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لے تو قاضی کا فیصلہ حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سن لیجئے۔ ترجمہ، تم میرے پاس جھگڑے چکانے کے لیے آتے ہو، ممکن ہے تم میں سے ایک فریق زیادہ چرب زبان ہو اور میں بالفرض محال اس کے حق میں فیصلہ دے دوں۔ اگر میں کسی کو اس کے بھائی کا حق دے دوں تو وہ ہرگز نہ لے، بے شک وہ اس کے حق میں آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔
اگر ہمارا باہمی لین دین قرآن کے اس حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واضح ارشاد کے مطابق ہو جائے تو کتنی مقدمہ بازیاں ختم ہو جائیں، ان کی پیروی پر جو بے محابہ روپیہ اور بے انداز وقت ضائع ہوتا ہے وہ بچ جائے۔ ان مقدمہ بازیوں کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ قریبی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، باہمی محبت اور اخلاص کی جگہ نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم قرآن کے اس حکم کو سچے دل سے مان لیں تو اسلامی معاشرہ ان سب خرابیوں سے پاک ہو جائے گا اور اس کا ماحول اتنا پاکیزہ اور خوشگوار بن جائے گا جس کا ہم اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کاش قرآن کو سینے سے لگانے والا مسلمان اس پر عمل کرنے کی اہمیت کا بھی احساس کرے۔ اگلا ہے، دوسروں کے مال ناجائز طور پر کھانے کا یہ بھی ایک مروج اور مؤثر طریقہ تھا جو اب بھی ہے کہ حکام کو رشوت دے کر ان سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا جائے۔ اس ناپاک طریقے کی ممانعت کو الگ ذکر فرمایا۔ اس کا معنی ہے رسی کو کنویں میں پانی نکالنے کے لیے لٹکانا۔ اس سے مراد ہے کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ بنانا۔ فریق کا معنی گروہ بھی ہے اور کسی چیز کے حصے اور جز کو بھی فریق کہتے ہیں، یہاں یہی مراد ہے۔ اگلی 189 آیت کا مضمون ہے، نیکی کا خود ساختہ رسومات سے تعلق نہیں۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ ترجمہ، دریافت کرتے ہیں آپ سے نئے چاندوں کے متعلق کہ یہ کیوں کر گھٹتے بڑھتے ہیں، فرمائیے یہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم داخل ہو گھروں میں ان کے پچھواڑے سے، ہاں نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور آیا کرو گھروں میں ان کے دروازوں سے اور ڈرتے رہو اللہ سے اس امید پر کہ کامیاب ہو جاؤ۔ تفسیر، قدرت کی کرشمہ سازی ملاحظہ ہو، ایک طرف مظاہر فطرت کو اتنا حسین بنا دیا کہ دل بے ساختہ ان کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں، دوسری طرف ان میں اتنا غموز رکھ دیا کہ لاکھ سر پٹکتے ان کی دلکشی اور حسن کا راز معلوم نہیں ہوتا، اور اس پر ستم ظریفی یہ فرمائی کہ کھوج لگانے کی تڑپ اور سراغ رسانی کی بے تابیاں مزمر کر دی۔ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر نہ تو عروس کائنات کے حسن پر نکھار آ سکتا تھا اور نہ ان صلاحیتوں کا اظہار ہو سکتا تھا جو کمال حکمت سے آدم خاکی میں سمو دی گئی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ انسان جب اس غموز سے پردہ نہ اٹھا سکا تو ہیبت حسن اور جلال دل ربائی کے سامنے سر بسجود ہو گیا۔ پھر کیا تھا؟ کائنات پر جمود طاری ہو گیا، ہر چیز افسردہ، ہر نظارہ پشمردہ نظر آنے لگا، کیونکہ وہ ہاتھ شل ہو کر رہ گیا تھا جو گیسوئے کائنات کی مشاہدگی کے لیے پیدا ہوا تھا، اور طبع فتنہ تراز و جلوہ پرور کو پا بجولا کر دیا گیا تھا۔ عقل و نظر کے سب چراغ بجھا دیے گئے تھے۔ رونق آتی تو کہاں سے، با رونق ہوتی تو کیا چیز، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جس نے آ کر انسان کی آنکھ سے جہالت کی پٹی کھولی، اس کی چندائی ہوئی آنکھوں کو تازہ بینائی مرحمت فرمائی اور اسے بتایا کہ یہ محرما ارض و سما کوہ دمن دریا صحرا تیرے مسجود نہیں، تیرے معبود نہیں بلکہ تیرے غلام ہیں، تو قدم شوق اٹھا تو صحیح، ان کی ساری نخوتیں تیری راہ میں پامال ہونے کے لیے بے چین ہیں، تو چشم جہاں بھی کھول کر تو دیکھ، ان کی ساری رعنائیاں اپنے نقاب الٹنے کے لیے بےتاب ہیں، اور تو ان سے ڈر مرعوب ہو کر دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب بھاگ نہیں سکتا تو غش کھا کر سجدہ کے نہ ان کے قدموں پر گر پڑتا ہے۔ جہاں تک انسان کی فکری غلطی کا تعلق تھا اس کی اصلاح کر دی گئی، انہیں بتایا گیا کہ کائنات کی بڑی سے بڑی کوئی چیز معبود نہیں بلکہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تمہارا اور کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس حقیقت کو اتنا واضح جستجو کی چبن تھی۔ جب وہ اس الجھن کو حل نہ کر پاتے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا حل طلب کرتے، اس امید پر کہ جس نے ہمیں اتنی بڑی فکری اتفاق سے بچایا ہے وہی اس مشکل کو آسان کر دے گا۔ ان کی یہ توقع نہ بے محل تھی اور نہ بے جا، لیکن اس استاد کامل کی شفقت ان کی یہ خواہش پوری کرنے پر آمادہ نہ ہوئی کیونکہ اس میں ان کا سراسر نقصان تھا۔ آپ شاید پوچھیں یہ کیسے؟ تو سنیے، اگر کوئی استاد ریاضی کے سب سوال خود حل کر کے دیا کرے اور اپنے طلباء کو اپنا دماغ استعمال کرنے کا موقع ہی نہ دے تو کیا وہ ریاضی میں مہارت پیدا کر سکیں گے؟ کبھی ان میں خود اعتمادی کا جوہر چمکے گا؟ اور کمال شفقت کا تقاضا یہی ہے کہ شاگرد اپنی عقل سے اس گرہ کو کھولے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سوالات کا جواب دینے سے اس لیے دانستہ اعراض فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنی ذہنی اور روحانی توانائیوں کو برائے کار لا کر ان چیزوں کو مسخر اور فرمانبردار بنائے۔ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلکیات و طبیعات وغیرہ کے اسرار سے خود نقاب اٹھا دیتے تو امت کی عقلیں بانجھ ہو کر رہ جاتی۔
उसी किस्म का ये सवाल है और उसका जवाब चांद का नमूदार होना, एक अंदाजे से उसका बढ़ना, फिर घटना और फिर गायब हो जाना एक अजीब सी बात थी जिसकी वजह मालूम करने के लिए रह रह कर दिल में शौक पैदा होता। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला ने उसकी वजह दरियाफ्त की तो अल्लाह ताला ने इस सवाल का जवाब ना दिया, क्योंकि उसका जवाब हमें खुद तलाश करना था, बल्कि चांद के घटने बढ़ने के फवाइद बता दिए कि इससे तुम अपनी इबादत, लेन देन वगैरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सकूत से जो ऐन मसलहत और सरासर शफकत और रहमत का मजहर है। बाज कच फहम या नतीजा अखज़ करने लगे हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह इन अमूर का इल्म न था और खामोशी लाइल्मी की वजह से थी। लेकिन ये कैसे बावर कर लिया जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना इल्म भी ना हो कि जितना मिडल या मैट्रिक के एक तालिब इल्म को हुआ करता है। कितनी गैर मुनासिब है ये बात। इमाम बुखारी ने रिवायत की है कि अरब के लोगों का ये दस्तूर था कि जब एहराम बांध लिया करते और उन्हें घर में दाखिल होने की जरूरत पड़ती तो दरवाजों से दाखिल ना होते, बल्कि पीछे से दीवार में सुराख करके दाखिल हुआ करते और उसको बड़ी नेकी समझते। इस लायानी हरकत से उनको रोक दिया गया। बाज उलमा ने फरमाया है कि अगर कोई काम सही तरीके से किया जाए तो अरब कहते हैं यानी उसने सही तरीके से ये काम किया, और अगर गलत तरीके से कोई काम करे तो कहते हैं। यहाँ भी साइलिन को बताया गया कि उन चीजों के दरियाफ्त करने का ये तरीका नहीं कि उठे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया, बल्कि इसका सही तरीका ये है कि अपनी सोच विचार, मुशाहिदात और तजुर्बात से उन सवालों का हल तलाश किया जाए। वल्लाह आलम।